بابا سے ایسی بات کرتے وقت اسے شرم آ رہی تھی۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ گھاس پر نظر جمائے وہ آہستگی سے بولی تھی۔ بولو۔ وہ بڑے آرام سے حیران ہوئے بغیر بولے تھے۔ اپنی اس لاڈلی بیٹی کی آنکھوں کا کوئی تاثر ایسا نہیں تھا جو وہ پڑھ نہ پاتے ہوں۔ وہ کل سے ہی اندازہ لگائے بیٹھے تھے کہ وہ ان سے کچھ کہنا چاہ رہی ہے، ایسی بات جو وہ کہنا بھی چاہ رہی ہے اور ہچکچا بھی رہی ہے۔ وہ اسے آرام سے بات کرنے کا موقع دینے کی خاطر اس پر نظر ڈالے بغیر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چل رہے تھے۔ بابا، میں نے آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کوئی بات نہیں چھپائی، اس لیے کہ آپ سے بڑھ کر میرا کوئی اور رازدار ہے ہی نہیں۔ آپ نے مجھ سے چند مہینے پہلے پوچھا تھا کہ مجھے کوئی پسند تو نہیں، اور میں نے کہا تھا کہ نہیں، مگر اب ایسا نہیں ہے بابا۔ وہ بہت آہستہ آواز میں بول رہی تھی۔ وہ اب بھی حیران نہیں ہوئے تھے۔ بات کی نوعیت کا اندازہ پہلے ہی تھا۔ وہ توقع کر رہی تھی کہ اس کے چپ ہونے پر وہ کچھ کہیں گے یا کچھ پوچھیں گے، مگر وہ اس کی طرف دیکھے بغیر خاموشی سے چلتے رہے۔ بابا، آپ مجھ سے کچھ پوچھیں گے نہیں؟ وہ کچھ گھبرا کر ان کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ کون ہے وہ؟ وہ اب بھی اس پر نظریں ڈالے بغیر مطمئن انداز میں بولے تھے۔ اس کا نام اوزان واصف ہے، ترکی کا رہنے والا ہے، امریکہ سے اکنامکس اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں ڈگری لے کر آیا ہے، ملٹی نیشنل فرم میں مارکیٹنگ ڈائریکٹر ہے۔ وہ روانی سے سب کچھ بتاتی چلی گئی تھی۔ وہ ایک دم چلتے چلتے رک گئے تھے۔ اب وہ براہ راست اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ ان کے تاثرات دیکھے بغیر سر جھکا کر مزید گویا ہوئی تھی۔ بابا، وہ بہت اچھا ہے، بالکل آپ کی طرح۔ اس نے اپنے بارے میں کوئی بات بھی مجھ سے نہیں چھپائی۔ آپ اس سے ملیں گے تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ میں نے اس کے بارے میں جو کچھ بھی کہا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر اچھا ہے۔ وہ چاہتا تو مجھ سے یہ بات چھپا سکتا تھا کہ اس کی ممی ہندو اور ڈیڈی مسلمان گھرانے کے پیدا ہونے کے باوجود کسی مذہب کو نہیں مانتے تھے، مگر اس نے مجھے اپنے بارے میں ایک ایک بات پوری سچائی کے ساتھ بتائی ہے۔ بابا، وہ ہم لوگوں سے کہیں اچھا مسلمان ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میں اس کے ساتھ خوش رہ سکتی ہوں۔ وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے بابا۔ وہ آخری بات بولتے ہوئے تھوڑا سا ہچکچائی تھی۔ سر جھکائے ہوئے وہ ان کی طرف سے کسی قسم کے سوال جواب کی منتظر تھی۔ وہ اس کے بارے میں مزید کچھ پوچھیں گے، اپنے خدشات ظاہر کریں گے یا ملنے کی حامی بھریں گے، مگر وہ کچھ بھی نہیں بولے تھے۔ وہ ان کی خاموشی سے الجھ گئی تھی۔ چلو نیہا، گھر چلتے ہیں۔ کتنی دیر بعد وہ بولے بھی تو کیا بولے تھے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھا کر بابا کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے پر نہ غصہ تھا، نہ ناراضی، نہ خوشی تھی، نہ الجھن۔ بہت بے تاثر سا چہرہ تھا۔ اس نے بابا کا یہ رویہ کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ کچھ تو کہتے، کچھ بھی، مگر اس طرح خاموش تو نہ رہتے۔ اس کا دل انجانے وسوسوں کے حصار میں آ چکا تھا۔ گھر آ کر معمول کے انداز میں ناشتہ کر کے وہ آفس چلے گئے تھے۔ وہ سارا دن الجھتی رہی تھی، خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرنے لگی تھی۔ اسے یقین تھا بابا اس بارے میں بات کریں گے۔ وہ ان کے ہر خدشے کا جواب تلاش کر رہی تھی۔ آفس سے آ کر بھی انہوں نے اس سے اس بارے میں کچھ نہیں کہا تھا، بس یہ تھا کہ روزانہ کے برخلاف وہ اس کے ساتھ ہنسی مذاق نہیں کر رہے تھے، بہت خاموش تھے، یوں جیسے مسلسل کوئی بات سوچ رہے ہوں۔ روزانہ رات میں وہ سونے سے پہلے وہ اس پر دم کرنے آتے تھے۔ اس کا ماتھا چوم کر شب بخیر کہنا اور لائٹ آف کر کے نائٹ بلب جلانا ان کا برسوں کا معمول تھا۔ آج بھی وہ اس کے کمرے میں آئے تھے۔ وہ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس پر دم کرنے کے بعد جانے کے بجائے وہ سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ اس نے بے اختیار چونک کر ان کی طرف دیکھا تھا
تمہیں مجھ پر یقین ہے نیہا؟ وہ بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہے تھے، خود سے بھی بڑھ کر، ساری دنیا میں سب سے زیادہ۔ وہ ایک لمحے کا توقف کیے بغیر فوراً بولی تھی، مگر لہجہ سہا ہوا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری زندگی کے بارے میں جو فیصلہ میں کروں گا وہ زیادہ بہتر ہوگا یا جو تم کرو گی؟ اس کا دل اندر ہی اندر ڈوبنے لگا تھا۔ بابا نے اس طرح تو کبھی بھی بات نہیں کی تھی۔ ان کی ہر بات دوستانہ انداز میں ہوتی تھی۔ بابا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ گھبرا کر بولی تھی۔ نیہا، میری بات کا جواب دو۔ وہ اس کی بات نظر انداز کر کے سرد لہجے میں بولے تھے۔ جو فیصلہ آپ کریں گے وہ ان کے لہجے سے ڈر کر فوراً بولی تھی۔ اگر تم اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنا بہتر سمجھتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر فیصلے کا اختیار مجھے دے رہی ہو تو میری طرف سے انکار ہے۔ میں تمہیں کبھی بھی مجبور نہیں کروں گا۔ اگر بات میری رضامندی کی ہے تو ایک ایسا شخص جس کا ہمارے کلچر، رہن سہن اور زبان سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، کبھی بھی میرا انتخاب نہیں ہو سکتا۔ شادی کوئی بچوں کا کھیل نہیں۔ ایسے کسی کا اچھا لگ جانا دوسری بات ہے اور ساری زندگی ساتھ نبھانا دوسری بات۔ جس شخص کی نہ کوئی گارنٹی ہے نہ ماں باپ، میں اس کے حوالے اپنی بیٹی کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ باتیں کتابوں میں بہت اچھی لگتی ہیں، مگر حقیقت سے اس کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ ابھی اسے اسلام اچھا لگتا ہے، ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد وہ تجرباتی طور پر ہندو ہو جائے یا کرسچن، یا پھر اپنے ماں باپ کی طرح دوہرے۔ مذہب اور قومیت انسان کے بنیادی حوالے ہوتے ہیں۔ تم نے کوئی پاکستانی اور صحیح معنوں میں مسلمان لڑکا پسند کیا ہوتا تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوتا، مگر جانتے بوجھتے اپنی بیٹی کو کسی تجربے کی بھیٹ چڑھانے کے لیے میں تیار نہیں۔ اگر تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ میرا فیصلہ بہت ظالمانہ اور یک طرفہ ہے تو تمہیں مجھ سے اختلاف کرنے کی پوری آزادی ہے۔ میں تمہیں روکوں گا نہیں۔ ابھی تم جس عمر سے گزر رہی ہو تمہیں میری باتیں بہت بری لگ رہی ہوں گی، مگر نیہا، سچائی یہی ہے، شادی دو خاندانوں کا میل ہوتا ہے۔ اس میں صرف محبت کافی نہیں ہوتی، اور بھی بہت سی باتیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ آج سے 20-30 سال بعد جب تم میری ان باتوں کو دہراؤ گی تو تمہیں لگے گا کہ بابا کی ہر بات صحیح تھی۔ میں اپنی بیٹی کا مستقبل محفوظ دیکھنا چاہتا ہوں، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ خواہش کر کے میں کوئی غلطی کر رہا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کر رہے تھے۔ جن سے ہم بہت پیار کرتے ہوں ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے رکے نہیں تھے، بغیر اس کی طرف دیکھے تیزی سے باہر نکل گئے تھے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے ساکت بیٹھی تھی، آنسو ایک تواتر سے بہتے چلے جا رہے تھے۔ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں کی آوازیں سماعتوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ وہ رات کتنی طویل تھی، ایسا لگتا تھا اس شب کی سحر کبھی نہیں ہوگی۔ اس وقت تو یوں لگتا ہے اب کچھ نہیں ہے۔ آنکھوں کے دریچوں پہ کسی حسن کی چلمن، اور دل کی پناہوں میں کسی درد کا ڈیرا۔ ممکن ہے کوئی وہم تھا، ممکن ہے سنا ہو، گلیوں میں کسی چھاپ کا ایک آخری پھیرا۔ شاخوں میں خیالوں کے گھنے پیڑ کی شاید اب آ کے کرے گا نہ کوئی خواب بسیرا۔ فجر کی اذان سن کر وہ ایک دم بستر سے اٹھ بیٹھی تھی۔ نہیں، میں یوں بکھر گئی تو بابا کا کیا ہوگا؟ وہ کیا سوچیں گے کہ نیہا کی مجھ سے محبت اتنی کمزور تھی کہ ذرا سی آزمائش بھی نہ سہ پائی۔ مانا کہ یہ سنسان گھڑی سخت کڑی ہے، لیکن یہ تو فقط ایک گھڑی ہے۔ وہ اپنے اشک خشک کرتی خود کو سمجھا رہی تھی۔ صبح بابا کا سامنا کرنا اسے دنیا کا سب سے مشکل کام لگ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ بابا اس سے کتنی شدت سے محبت کرتے ہیں۔ اس کی روئی ہوئی آنکھیں انہیں ڈسٹرب کر دیں گی۔ گڈ مارننگ بابا۔ ٹیبل پر ناشتہ لگاتے ہوئے وہ نارمل انداز میں بولی تھی۔ گڈ مارننگ بیٹا۔ وہ ایک گہری نظر اس پر ڈال کر کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ آج آپ تھوڑا جلدی آ سکتے ہیں؟ چائے کا کپ اپنے آگے رکھتے ہوئے اس نے پوچھا تھا، پھر ان کی سوالیہ نظروں کو دیکھتے ہوئے خود ہی کہنے لگی،
کل سے میرا انسٹیٹیوٹ کھل جائے گا تو میں بزی ہو جاؤں گی، کچن کا کچھ سامان لانا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا، وہ اخبار پر نظریں دوڑاتے ہوئے بولے تھے۔ جب تک بابا گھر پر رہے تھے وہ خود کو کمپوز کر کے نارمل پوز کرتی رہی تھی۔ ان کے آفس جاتے ہی وہ پھر سے بے ہمت ہو کر رو پڑی تھی۔ خود کو سنبھالنا اور نئے سرے سے جوڑنا اس کے لیے بہت مشکل کام تھا، مگر وہ مشکل کام اسے اپنے بابا کے لیے کرنا تھا۔ وہ انہیں کوئی بھی دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ بابا، جو آپ کا فیصلہ ہے وہی میرا بھی ہے کہ آپ کو دکھ دے کر میں خوش رہ سکتی ہوں۔ آپ کو دکھ چھپانے کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ آپ کو دکھ پہنچانے کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہ بابا کی اور اپنی تصویر ہاتھوں میں لیے بیٹھی تھی۔ اس کی سالگرہ کے دن کی تصویر۔ بابا اسے اپنے ہاتھوں سے کیک کھلا رہے تھے۔ یا اللہ، مجھے ہمت دے، میں بابا کا مان کبھی نہیں توڑوں، کبھی ان کا دل نہ دکھاؤں۔ جو کچھ بابا چاہتے ہیں میں وہ کر دوں۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے روئے جا رہی تھی۔ اگر بات ایک دوسرے کو سمجھانے اور قائل کرنے کی ہوتی تو وہ بابا سے بہت کچھ کہہ سکتی تھی، مگر بابا نے ایسی کوئی گنجائش چھوڑی ہی نہیں تھی۔ انہوں نے زندگی میں پہلی بار اپنا باپ ہونے کا حق استعمال کیا تھا، اور کیا وہ اتنی خود غرض بن جاتی کہ اپنی خوشی کی خاطر بابا کا دل توڑ دیتی؟ اور کیا اس کی خوشیاں بابا کی خوشیوں سے الگ تھیں؟ مجھے معاف کر دینا اوزان، پلیز مجھے معاف کر دینا۔ بات انتخاب کی آ گئی ہے۔ مجھے تم میں اور بابا میں سے کسی ایک کو چننا تھا، اور میں نے وہی فیصلہ کیا جو ایک بیٹی کو کرنا چاہیے تھا۔ تمہیں میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ اس دل سے تمہاری یادیں مٹا دینا ناممکن ہے۔ تم ہمیشہ میرے دل میں رہو گے، تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ شہری دل کے دروازے اب کبھی کسی کے لیے نہیں کھلیں گے۔ میں نے زندگی میں جن دو لوگوں سے شدت سے چاہا تھا وہ دونوں مجھے بیک وقت نہیں مل سکتے تھے، اور میں تقدیر سے لڑ نہیں سکتی۔ وہ اس پیارے انسان کو دکھ دینے جا رہی تھی، اور ایسا کرتے ہوئے خود اس کا اپنا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اوزان، جو خواب ہم نے دیکھے تھے شاید ان کی تعبیر پانا ہمارے مقدر میں نہیں۔ بابا نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اور میں ان سے اختلاف کرنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ مجھے معاف کر دیں، مگر مجھ سے آپ کی ممی کی طرح اپنوں کو چھوڑنے کا حوصلہ نہیں۔ پلیز اس سلسلے میں مجھ سے مزید کوئی بات مت کیجیے گا، میں کمزور نہیں پڑنا چاہتی۔ آج اگر میں نے بابا کا مان نہیں رکھا تو ساری عمر خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ آپ کا بابا سے ملنا بیکار ہے۔ وہ ایک بار کسی بات کے لیے منع کر دیں تو ان کی نہ کو ہاں میں بدلنا ناممکن ہے۔ اب وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ مجھے معاف کر دیں، میں اپنا وعدہ نہیں نبھا پائی۔ میں اپنے تمام وعدے اور سارے عہد توڑ رہی ہوں۔ آنسوؤں کی جھری لگی ہوئی تھی۔ بہت مشکلوں سے وہ یہ الفاظ لکھ پائی تھی۔ کتنی مشکلوں سے اس نے خود یہ سب لکھنے پر آنسوؤں کی جھری لگی ہوئی تھی۔ بہت مشکلوں سے وہ یہ الفاظ لکھ پائی تھی۔ کتنی مشکلوں سے اس نے خود کو یہ سب لکھنے پر آمادہ کیا تھا۔ ای میل بھیجتے ہوئے کتنی بار اس کے ہاتھ کانپے تھے۔ یہ سب پڑھ کر اس پر کیا گزرے گی؟ وہ تو ایسے کسی جواب کے توقع بھی نہیں کر رہا ہوگا۔ اسے تو اس بات کا انتظار ہوگا کہ کب وہ اسے بابا سے ملنے کے لیے بلائے گی۔ ساری رات وہ بے چین رہی تھی۔ صبح وہ انسٹیٹیوٹ جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ بابا ہی نے اسے چھوڑا تھا۔ خود کو معمولات زندگی میں الجھا لینے کے باوجود دل کا ایک گوشہ مسلسل بین کر رہا تھا۔ اپنے ہی اندر سے ماتم کرنے اور رونے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ رات میں بابا اسے کھانا کھلانے باہر لے گئے تھے۔ اس کا من پسندیدہ اٹالین ڈنر۔ آپ کی پسند ناپسند کا تو
مجھے پتہ نہیں تھا، بس جو چیزیں مجھے پسند ہیں وہ سب بنوا لی کہ آج آپ میری پسند کا کھانا کھائیں۔ کیا ہوا؟ کیا سوچنے لگی ہو؟ بابا کی آواز اسے کسی یاد سے واپس کھینچ لائی تھی۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی مجھے مہرو آپی کا خیال آ رہا تھا۔ اب کی بار انہیں کراچی کا چکر لگائے تقریباً سال ہونے والا ہے۔ حلق میں آنسوؤں کا پھندا لگ رہا تھا۔ جلدی سے پانی کا گلاس بھر کر وہ پورا گلاس پی گئی تھی۔ تو تم ملاؤ؟ بابا نے ایک نظر اس پر ڈال کر نوالا منہ میں ڈالا تھا۔ نہیں، میری کلاسز میں سو جائیں گی، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی تھی۔ بابا اس کے بعد آئس کریم کھائیں گے اور گھر جا کر کوئی زبردست سی سسپینس مووی دیکھیں گے۔ وہ پاستا پلیٹ میں ڈالتے ہوئے پروگرام ترتیب دے رہی تھی۔ ہاں، اور پھر جب اس میں کوئی قتل وتل ہوتا ہوا دیکھ لو گی تو معصوم شکل بنا کر بابا آج میں آپ کے پاس سوؤں گی کہو گی۔ وہ اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ صرف 2 مرتبہ ایسا کیا ہے میں نے، اور آپ جتاتے کتنا ہے نا اس بات کو، وہ روٹھے لہجے میں بولی تھی۔ پھر کھانے کے بعد حسب پروگرام انہوں نے آئس کریم کھائی تھی اور گھر آ کر سسپینس مووی بھی دیکھی تھی۔ کمرے میں آتے ہی اس کے چہرے کی مسکراہٹ رخصت ہو گئی تھی۔ بابا مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو دھوکہ نہیں دے رہی، لیکن اپنے دل کو سمجھانا میرے بس میں نہیں۔ کمرے سے باہر بہادری سے ہنستی نیہا طارق اب بے آواز تکیے میں منہ دیے سسک رہی تھی۔ آج کل بابا اسے روز کہیں نہ کہیں آؤٹنگ کے لیے لے جاتے تھے، کبھی سی وی او، کبھی الادین، کبھی کہیں ڈنر کرانے، اور کچھ نہیں تو رات میں آئس کریم کھلانے۔ نیہا تم خوش ہو نا؟ رات میں اس پر دم کرنے آتے تو اکثر یہ سوال پوچھا کرتے تھے، اور وہ جواب میں جی بابا میں بہت خوش ہوں کہہ کر بہادری سے مسکرا دیتی تھی۔ 6 مہینے کا عرصہ پلک جھپکتے ہی گزر گیا تھا۔ اس روز سنڈے تھا۔ وہ لنچ کی تیاریوں میں مصروف تھی جب بابا بھی آ کر اس کی مدد کرانے لگے تھے۔ لاؤ میں ہرا دھنیا ہی بنا دوں؟ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولے تھے۔ بابا کو کوفتے بہت پسند تھے اور وہ وہی پکانے میں مصروف تھی۔ تمہارے لیے سکندر کا پروپوزل آیا ہے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے اسے مخاطب کیا تھا۔ جانتی ہو نا سکندر کو؟ وہ احمد کا بیٹا جو آرمی میں ہے۔ انہوں نے اپنے دوست احمد علی کا نام لیا، جنہیں نیہا بھی بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ کئی مرتبہ بابا کے ساتھ ان لوگوں کے گھر مختلف فنکشنز میں جانا ہوا تھا۔ خود احمد انکل اور آنٹی بھی کئی بار ان کے گھر آ چکے تھے۔ فنکشنز میں شرکت کرنے کی وجہ سے وہ ان کے گھر کے تقریباً تمام افراد سے ملی ہوئی تھی، مگر خاص طور پر سکندر نام کا کوئی بیٹا اسے بالکل یاد نہیں تھا۔ ان کے 5 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، اور فرداً سب کے نام اسے یاد نہیں تھے۔ اس کی جانب سے کسی سوال کا انتظار کرتے رہنے کے بعد وہ خود ہی مزید بتانا شروع ہو گئے۔ 1 سال سے احمد اور بھابھی میرے پیچھے پڑے ہیں۔ رات احمد کا فون آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ 1 آدھ روز میں وہ لوگ باقاعدہ رشتہ لے کر آنا چاہ رہے ہیں۔ پہلے تو میں تمہارے کورسز کا کہہ کر ٹالتا رہا ہوں، اب تم بتاؤ کیا جواب دوں؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہے تھے۔ پشت ان کی طرف ہونے کے باوجود اس کا چہرہ تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا تھا، اور وہ اس کے چہرے پر لکھے ہر لفظ کو پڑھ لینا چاہتے تھے۔ بابا میں کیا کہہ سکتی ہوں، مجھے تو یاد بھی نہیں کہ سکندر صاحب ہیں کون۔ اگر آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ وہ سر گھما کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ آرمی میں ہے، اچھا ہے، اسمارٹ اور ہینڈسم ہے۔ میں تو جتنی بار بھی ملا ہوں مجھے وہ اچھا ہی لگا ہے، سلجھا ہوا اور کلچرڈ۔ وہ ہرے دھنیا کی پلیٹ اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے بولے تھے۔ بابا جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہی میرا بھی ہوگا، مجھے پتا ہے آپ میرے لیے کبھی غلط نہیں سوچ سکتے۔ وہ ان کی سوالیہ نظروں کے جواب میں آہستگی سے سر جھکا کر بولی تھی۔ پھر کہہ دوں احمد سے کہ آ جاؤ؟ وہ دوبارہ پوچھ رہے تھے۔ جواب میں اس نے گردن ہلا دی۔ بابا نے شاید احمد انکل کے ہاں اسی روز فون کر دیا تھا کہ آنٹی انکل اپنے بڑے بیٹے بابر اور بہو شازیہ کے ساتھ اگلے ہی روز
ان کے گھر آ گئے تھے۔ ان کے ہمراہ مٹھائیوں اور پھولوں کے لوازمات دیکھ کر بابا بکھلا گئے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ ابھی اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے احمد انکل سے کہا تھا۔ سال بھر سے دن گن کر اسی دن کا انتظار کر رہے تھے۔ طارق بھائی، اب آپ ہرگز کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ آپ ہمارے بارے میں اور ہم آپ کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، کسی چھان بین کی ضرورت تو نہیں ہے۔ بس آج ہی منگنی کی تاریخ طے کر لیں، آنٹی نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی میں نے اس سلسلے میں مہرو اور عدیل سے بات نہیں کی۔ بابا نے انہیں سہولت سے سمجھا دیا تھا۔ آج وہ لوگ جس حوالے سے آئے تھے اس وجہ سے وہ وہاں نہیں آئی تھی۔ چلتے وقت آنٹی نے بطور خاص اسے بلوایا تھا۔ اسے گلے لگا کر پیار کرتے ہوئے وہ بابا سے مخاطب ہوئی تھی۔ آپ کی یہ بیٹی آج سے نہیں برسوں پہلے سے میرا انتخاب تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جب میرا سکندر اس لائق ہو جائے گا تو آپ سے نیہا کو مانگ لوں گی۔ بابا ان کی بات پر فخر سے مسکرا دیے تھے۔ اپنی اولاد کی تعریف ہر ماں باپ کے لیے اتنے ہی فخر کا باعث ہوتی ہے۔ کوئی آپ کی اولاد کی تعریف کر رہا ہو تو لگتا ہے کہ آپ کی اپنی ہی تعریف ہو رہی ہے۔ بھائی، اس بات کا سب سے بڑا گواہ تو میں ہوں۔ سب سے پہلے جب تمہاری بھابھی نے مجھ سے یہ بات کہی تو اس وقت سکندر انٹر میں تھا۔ میں نے کہا ابھی اسے کسی قابل تو ہو جانے دو، وقت آنے پر طارق سے بات کر لیں گے۔ انکل نے بابا کو مخاطب کیا تھا۔ وہ نظریں نیچے کیے ان لوگوں کی باتیں سن رہی تھی۔ بابا نے ان لوگوں کے جانے کے بعد اس سے ایک مرتبہ پھر پوچھا تھا، تم اگر چاہو تو سکندر سے مل لو۔ وہ بغور اسے دیکھتے ہوئے بولے تھے، بابا اس کی ضرورت نہیں، آپ مطمئن ہیں تو پھر سب ٹھیک ہے۔ وہ سر جھکا کر آہستہ آواز میں بولی تھی۔ وہ کتنی دیر تک اس کا جھکا ہوا سر دیکھتے رہے تھے۔ اختتام پذیر ہو چکا تھا۔ قریبی رشتہ داروں کے علاوہ تمام لوگ جا چکے تھے۔ مہرو اسے کمرے میں چھوڑ گئی تھی۔ تم کپڑے بدل کر فریش ہو لو، میں گرما گرم چائے بنا کر لائی ہوں۔ بلکہ ایسا کرتی ہوں کہ بابا وغیرہ کو بھی بلا لیتی ہوں۔ وہ تیز بولتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی وہ جلدی تمام جیولری اتارنے لگی تھی۔ تیار ہونے کے بعد سے اس نے خود کو ایک بار بھی آئینے میں نہیں دیکھا تھا۔ سب نے اس کی بہت تعریفیں کی تھیں، مگر وہ خود اپنے ہی سراپے سے نظریں چرا رہی تھی۔ خود کو اس روپ میں کسی اور کے حوالے سے دیکھنا بہت مشکل تھا۔ رگڑ کر منہ دھوتے ہوئے اسے محسوس ہوا کہ نل کے ٹھنڈے پانی کے ساتھ کچھ گرم قطرے بھی اس کے چہرے کو بھگو رہے ہیں۔ مہرو کے آنے کے بعد سے تو وہ اپنے کمرے میں بھی محتاط ہو کر رہتی تھی۔ مہرو نے واش روم کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ کیا نہانے لگی ہو؟ چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ وہ جلدی سے چہرہ خشک کرتی باہر آ گئی۔ کمرے میں بابا، عدیل بھائی، صوبیہ آنٹی، انکل اور مہرو موجود تھے۔ مہرو اپنی ہنگامہ پرور فطرت کے عین مطابق نان اسٹاپ بولنے اور سب کو چائے سرو کرنے میں مصروف تھی۔ مجھے تو سکندر بہت پسند آیا، ہماری نیہا کے ساتھ اتنا ہی ڈیسنٹ بندہ سوٹ کر سکتا تھا۔ بابا کے استفسار پر عدیل بھائی بولے تھے، میں نے تو اسلام آباد آنے کی دعوت بھی دے دی ہے۔ صوبیہ آنٹی نیہا سے مخاطب ہوئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ بھئی ہماری نیہا کو اسلام آباد بہت اچھا لگا تھا، شادی کے بعد سب سے پہلے تم دونوں اسلام آباد ہی آنا۔ وہ نیہا کی طرف شرارتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جی نہیں نیہا، سب سے پہلے دوحہ آئے گی۔ مہرو لڑنے والے انداز میں چلائی تھی، تم دونوں کیوں جھگڑ رہی ہو؟ اس سے پوچھ لو کہ وہ کہاں جانا چاہتی ہے۔ انکل بھی گفتگو میں شریک ہوئے تھے۔ صبح سے اب تک وہ جن کیفیات سے گزر رہی تھی اسے لگ رہا تھا کہ وہ بس اب ہمت ہار دے گی۔
سب فرصت سے بیٹھے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ بابا کی نظریں خود پر جمی دیکھ کر اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ بابا سے کسی طرح خود کو چھپائے نہیں پا رہی تھی۔ ارے نیہا، اسلام آباد کا ہی نام لے گی؟ وہاں سے چلتے وقت ایئرپورٹ تک پر اس نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ آنٹی مجھے آپ کا شہر بہت اچھا لگا ہے، یہاں سے جانے کو دل ہی نہیں چاہ رہا۔ صوبیہ آنٹی کی بات پر وہ سن سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ وہ دونوں آپس میں الجھی ہوئی تھی اور عدیل بھائی اور انکل بھی ان کے جھگڑے کو خوب ہوا دے رہے تھے۔ اور بابا؟ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو نظریں سیدھی ان کی نظروں سے ٹکرائی تھیں۔ منگنی کی تاریخ طے کرنے کے بعد جب بابا نے اس سے پوچھا تھا، نیہا تم خوش ہو نا، تو وہ کتنے مطمئن انداز میں انہیں یقین دلا گئی تھی۔ جی بابا میں خوش ہوں۔ تم مجھ سے ناراض تو نہیں؟ انہوں نے مزید پوچھا تھا۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں بابا، بھلا میں آپ سے کبھی ناراض ہو سکتی ہوں؟ وہ ان کے گلے میں باہیں ڈال کر مسکرائی تھی اور اس وقت اسے خود اپنے ہی کہے لفظوں پر کا بھرم رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ یا اللہ مجھے استقامت دے، بابا نے میری آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے تو وہ بری طرح ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ میں نے بابا کی بات اس لیے تو نہیں مانی تھی کہ بعد میں اپنی اداس شکل دکھا کر انہیں پریشان کروں۔ وہ اپنے رب سے ثابت قدمی اور استقامت کی دعا مانگ رہی تھی۔ اس کی غیر معمولی خاموشی کو سب شرم پر محمول کر رہے تھے۔ ویسے بھی مہروں کے ہوتے ہوئے کسی اور کے بولنے کا موقع ذرا کم ہی آیا کرتا تھا۔ بابر بھائی کے بیٹے کی سالگرہ تھی۔ اپنی منگنی کے بعد وہ آج پہلی مرتبہ ان لوگوں کے گھر آئی تھی۔ سکندر پشاور میں پوسٹڈ تھا۔ منگنی کو 3 ماہ گزر جانے کے باوجود ان دونوں کی اب تک آپس میں ایک بار بھی نہ تو کوئی ملاقات ہوئی تھی اور نہ ہی فون پر بات ہوئی تھی۔ احمد انکل کے ہاں پہنچے تو سب نے ہی ان لوگوں کا پرجوش خیر مقدم کیا تھا۔ آنٹی اسے اپنے مختلف ملنے والوں سے متعارف کروا رہی تھی۔ جب سکندر انہیں آواز دیتا اس طرف آیا، اسے آتا دیکھ کر نہ دل کی دھڑکن تیز ہوئی نہ محسوسات میں کوئی تبدیلی آئی۔ وہ اسی طرح خاموش کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ اسے ہیلو کہہ کر وہ آنٹی سے بات کرنے لگا تھا۔ ڈنر کے وقت وہ اس کی ٹیبل پر آیا تھا۔ بابا اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف تھے۔ اس وقت ٹیبل پر وہ اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ ہم لوگوں کی شادی کچھ زیادہ ہی مشرقی طریقے سے نہیں ہو رہی؟ وہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا تھا۔ وہ اس بات کے جواب میں کیا کہتی سو چپ رہی۔ پچھلی بار چھٹیوں میں آیا تھا تو سوچ رہا تھا کہ ہم لوگ کہیں باہر لنچ یا ڈنر کرنے جائیں گے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے انکل سے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ مائنڈ نہ کرے۔ وہ بڑی گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل چاہا تھا وہ وہاں سے بھاگ جائے۔ تم بتاؤ اگر میں انکل سے پرمیشن لوں تو وہ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ وہ سوالیہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ بابا ایسے جلاد تو نہیں جو آپ ان سے اتنا ڈر رہے ہیں؟ وہ مشکل بول پائی تھی۔ وہ اس کے جواب پر ہنس پڑا تھا۔ چلو پھر اگلی بار جب میں آؤں گا تو کہیں باہر چلیں گے۔ اس بار تو صرف 2 دن کے لیے آیا ہوں، کل واپس چلا جاؤں گا۔ ویسے بھی مجھے تو اتنی زیادہ ارجنٹ شادی پر خاصا اعتراض ہے۔ ہم لوگ ایک دوسرے کی پسند ناپسند، عادتوں اور مشاغل وغیرہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ وہ افسردہ شکل بنا کر بولا تھا۔ بابا کو اس طرف آتا دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی سکندر نے سنجیدہ اور مؤدب شکل بنا لی تھی۔ بابا کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے تو وہ غلطی سے بھی اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ تم بہت اچھے ہو سکندر، مگر یہ دل، اس کا میں کیا کروں؟ کچھ بھی میرے بس میں نہیں۔ جہاں تک میرے اختیار میں تھا میں نے کیا، مگر اپنے دل کو کیسے سمجھاؤں؟ وہ کوئی نصیحت، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ ان دونوں کی باتوں
سے بے نیاز وہ اپنی ہی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی۔ مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ محبت وہ ہوتی ہے جب آپ کو کوئی اپنے ہی وجود کا حصہ لگنے لگے، جب کوئی دوسرا اپنے ہی وجود میں دھڑکتا اور سانس لیتا محسوس ہو، اور جو مجھے میرے وجود کا حصہ لگتا ہے، جو مجھ میں دھڑکتا ہے اور سانس لیتا ہے، وہ تم نہیں ہو۔ کیا کروں، میں اس مقام پر بے بس ہوں۔ واپسی میں گھر جاتے ہوئے بھی وہ چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک اسے احساس ہوا تھا کہ چپ صرف وہی نہیں بلکہ بابا بھی بالکل خاموش ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے اس سے اس کی خاموشی کی وجہ بھی دریافت نہیں کی تھی۔ بابا، آئس کریم کا موڈ ہو رہا ہے۔ وہ خود کو چیئر اپ کرتے ہوئے مسکرائی تھی۔ اس نے خاموشی سے ایک آئس کریم پارلر کے آگے گاڑی روک لینے پر وہ حیران رہ گئی تھی۔ انہوں نے اپنی عادت کے مطابق کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، جبکہ وہ اس کے سردیوں میں آئس کریم کھانے پر بہت ناراض ہوتے تھے۔ آپ نہیں لیں گے؟ صرف اپنے لیے آرڈر ہوتا دیکھ کر وہ بولی تھی۔ جواباً انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ ان کے رویے پر الجھ رہی تھی۔ کیا بابا مجھ سے ناراض ہیں؟ لیکن کس بات پر؟ وہ مسلسل سوچے جا رہی تھی۔ آئس کریم بھی اس نے بے دلی سے کھائی تھی۔ گھر آ کر بابا فوراً ہی اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ وہ خود بھی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ بابا کی طرف سے فکر، سکندر اور اپنی آنے والی زندگی کی ٹینشن وہ بہت مضطرب تھی۔ ایک جھوٹی اور مصلحت آمیز زندگی گزارنے کا خیال مسلسل رلا رہا تھا۔ سونے کی کوشش کرتے ہوئے آنکھیں بند کی تو روز کی طرح آج پھر وہ خیالوں کی وادی میں چلا آیا تھا۔ اس نے بے اختیار گھبرا کر آنکھیں کھول دی تھی۔ آج سکندر سے ملنے کے بعد اس کا خیالوں ہی میں سوچا جانا نیہا کو بددیانتی محسوس ہو رہا تھا، مگر بہت کوشش کے باوجود بھی وہ اس کی تصور سے پیچھا نہیں چھڑا پائی تھی۔ میرا خیال ہے عید کے بعد وہ لوگ شادی کی تاریخ رکھنے کی بات کرنے والے ہیں۔ بابا نے میگزین سے نظریں ہٹا کر اسے مخاطب کیا تھا۔ وہ پیپر اور پین لیے بیٹھی تھی۔ اس کا پسندیدہ کوکنگ پروگرام آ رہا تھا۔ بابا کے لیے سحری اور افطاری میں نت نئی مزیدار ڈشز بنانے میں اسے بہت مزہ آتا تھا۔ روز افطار کرنے کے بعد نماز کے فوراً بعد ہی وہ لوگ کھانا کھا لیا کرتے تھے، پھر چائے پیتے ہی بابا تراویح کے لیے چلے جاتے تھے اور وہ بھی نماز پڑھنے کھڑی ہو جاتی تھی۔ رمضان کا دوسرا عشرہ ختم ہونے والا تھا۔ ایسا کرو تم دوحہ ہو آؤ، مہرو اور اپنی پھپھو کے ساتھ مل کر شادی کی شاپنگ کر لو۔ اچانک اگر ان لوگوں نے شادی کی جلدی مچائی تو اکیلے تیاری کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ چائے کا سپ لیتے ہوئے انہوں نے کہا تو وہ ٹی وی سے توجہ ہٹا کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کہیں جانے کی کیا ضرورت ہے، میں شاپنگ یہیں کر لوں گی۔ نہیں بھائی، ایک تو اکیلے تم کر نہیں پاؤ گی، پھر مہرو کی چوائس بھی اچھی ہے۔ ان کے بولنے اور اسٹائل ایسا تھا جیسے وہ یہ بات پہلے ہی طے کر چکے ہوں، اب صرف اسے انفارم کر رہے تھے۔ اس کا ایسا کوئی دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر یہ سوچ کر چپ ہو گئی کہ بابا ایسا چاہ رہے تھے۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ بابا شاید عید کے بعد اسے بھیجیں گے، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب وہ چوتھے ہی دن ٹکٹ لے آئے۔ مجھے بھی آفس کے کام سے بینکاک جانا ہے، ہفتہ 10 دن میں جتنی شاپنگ ہو سکتی ہے کر لینا، باقی پھر عید کے بعد دیکھیں گے۔ بابا، عید تو ہم ساتھ کریں گے نا؟ اسے فکر لاحق ہوئی تھی۔ ہاں انشاءاللہ عید ساتھ کریں گے، انہوں نے اطمینان دلایا تھا۔ جلدی جلدی تیاریاں کر کے وہ دوحہ اور بابا بینکاک روانہ ہوئے تھے۔ چلتے وقت تک وہ انہیں مختلف ہدایتیں دیتی رہی تھی۔ سحری میں دودھ پینا مت بھولیے گا، خدا حافظ کہتے ہوئے وہ بولی تھی، بیٹا تم بے فکر رہو، میں بالکل اچھی طرح اپنا خیال رکھوں گا، بس تم ایسی شاپنگ کر لینا جو میری بیٹی کے شایان شان ہو، کنجوسی دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں، جو چیز اچھی لگے خرید لینا۔ وہ اسے پیار کرتے ہوئے پرشفقت لہجے میں بولے تھے۔ ہیلو، فون کی بل پر اس نے ریسیور اٹھایا تھا۔ دوسری طرف سے ایک نامانوس آواز سنائی دی تھی، ہیلو، میں طارق اقبال بات کر رہا ہوں۔ اوہ آپ، وہ فوراً ہی پہچان گیا تھا۔ میں یہاں ایئرپورٹ سے بول رہا ہوں، آپ کا ایڈریس تو ہے میرے پاس، لیکن چونکہ مجھے یہاں کے راستوں کا بالکل کوئی
آئیڈیا نہیں ہے، اس لیے اگر آپ تھوڑا بہت گائیڈ کر دیں تو۔ وہ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول پڑا تھا، آپ وہیں ٹھہرے، میں آتا ہوں۔ لیکن آپ مجھے، ان کا جملہ پھر ادھورا رہ گیا تھا۔ بے فکر رہیں، میں آپ کو پہچان لوں گا، آپ بس وہیں رک کر میرا انتظار کریں۔ وہ سلسلہ منقطع کر چکا تھا۔ اپنی طرف آتے اس دراز قامت وجیح بندے کو انہوں نے چونک کر غور سے دیکھا تھا۔ وہ دور ہی سے انہی کی طرف دیکھتا ہوا آ رہا تھا۔ السلام علیکم، میں اوزان واصف ہوں۔ اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ سنجیدہ لہجے میں بولا تھا۔ وعلیکم السلام، جواب میں انہوں نے بھی اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا تھا۔ آئیے۔ وہ انہیں ساتھ آنے کے لیے کہتا ٹرالی ان کے ہاتھ سے لے کر خود چلانے لگا تھا۔ انہیں اس کے اتنے مطمئن انداز پر حیرت ہوئی تھی۔ ان کی آمد کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ دونوں خاموشی سے ساتھ ساتھ چلتے گاڑی تک پہنچے۔ ان کی آمد کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ دونوں خاموشی کے ساتھ ساتھ چلتے گاڑی تک پہنچے تھے۔ تشریف رکھیے۔ گاڑی کا دروازہ ان کے لیے وا کرتا وہ سوٹ کیس ڈگی میں رکھنے لگا تھا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا تو وہ اعتراف سے نظریں ہٹا کر دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ آپ کو انتظار کرنا پڑا ہوگا، اصل میں میرا گھر ایئرپورٹ سے کافی دور ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ گویا ہوا تھا، کوئی بات نہیں، اصل میں ترکی زندگی میں دوسری بار آیا ہوں، اور پہلی مرتبہ بھی آج سے کم و بیش 20 سال پہلے آیا ہوگا۔ اس لیے یہاں کے راستوں سے عدم واقفیت کی بنا پر اکیلے ایئرپورٹ سے نکلنے میں دشواری کا سامنا تھا، ورنہ میں آپ کو زحمت نہ دیتا۔ وہ پرتکلف انداز میں بولے تھے۔ بقیہ تمام راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ گاڑی گیٹ سے اندر لا کر روکتے ہوئے انہیں اترنے کا کہہ کر وہ خود بھی اتر گیا تھا۔ وہ اس سے ایک دم پیچھے چلتے ہوئے اس گھر کا بغور جائزہ لے رہے تھے۔ بڑا سا، کشادہ اور قیمتی ساز و سامان سے آراستہ وہ مکان مکمل سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں کوئی رہتا ہی نہیں۔ وہ انہیں لیے ایک کمرے میں آ گیا تھا۔ آپ یقیناً سفر کی تھکن اتارنا چاہتے ہوں گے۔ یہ سامنے واش روم ہے، آپ فریش ہو لیں۔ ویسے آپ نے کھانا تو کھا لیا ہے نا؟ وہ آداب بے میزبانی نبھاتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ ہاں، روزہ جہاز میں ہی افطار کیا تھا۔ وہ اپنی نظریں اس پر مسلسل جمائے ہوئے تھے۔ چائے تو پئیں گے نا آپ؟ اس نے مزید پوچھا تھا۔ ان کے سر ہلا دینے پر وہ فوراً ہی کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ کمرہ غالباً گیسٹ روم کے طور پر ہی استعمال ہوتا تھا۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر نکلے تو ان کا سوٹ کیس بھی کمرے میں پہنچ چکا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھے سامنے دیوار پر خوبصورت فریم میں لگی آیت الکرسی کو دیکھ رہے تھے جب دروازہ نوک ہوا تھا۔ آگے وہ خود اور پیچھے ٹرے اٹھائے ملازم اندر آیا تھا۔ ٹرے اس کے ہاتھ سے لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے ترکی زبان میں غالباً ملازم سے یہ کہا تھا کہ چائے وہ خود بنا لے گا۔ اس کے جاتے ہی وہ چائے کپوں میں ڈالنے لگا تھا۔ آپ چینی کتنی لیں گے؟ وہ بیڈ کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ 1 چمچ، انہوں نے جواب دیا تو وہ شکر ملا کر کپ ان کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، یہ اخروٹ ضرور ٹرائی کیجیے گا، میرا دوست ایران سے لایا تھا، بہت مزے کا ہے۔ چائے کا کپ انہیں دے کر اس نے ڈرائی فروٹس کی بڑی سی پلیٹ جس کے مختلف خانوں میں اخروٹ، کاجو، نمکین، پستے اور بادام رکھے ہوئے تھے، ان کی طرف بڑھائی۔ وہ مہمان نوازی کا مظاہرہ کرتے اس شخص کو تحیر سے دیکھ رہے تھے۔ سال بھر پہلے اسی شخص سے وہ لگاتار 3 روز تک اپنے دفتر میں ملنے سے انکاری رہے تھے۔ پہلے روز ریسپشنسٹ کی زبان اوزان واصف نامی شخص کی آمد اور ساتھ ہی
وزٹنگ کارڈ دیکھ کر انہوں نے بغیر ایک لمحے کی دیر لگائے اس سے نہ ملنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اس شخص سے نہیں ملنا چاہتے تھے۔ اپنی میٹنگ میں مصروف ہونے کا کہلوا کر انہوں نے اس سے ملنے سے معذرت کہلوا دی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اتنا سمجھدار تو ہوگا کہ ان کے گریز کو سمجھ کر دوبارہ وہاں نہ آئے، مگر ان کی یہ خام خیالی اگلے روز غلط ثابت ہو گئی تھی۔ آج انہوں نے صاف صاف لفظوں میں ملنے سے منع کر دیا تھا۔ انہیں اس شخص کی ڈھلائی پر حد درجہ غصہ آیا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب نیہا اسلام آباد سے آئی تھی اور وہ اسے منع کرنے کے بعد خود بھی بے حد ڈسٹرب تھے۔ تیسرے روز اس کی آمد انہیں اچھے خاصے اشتعال میں مبتلا کر گئی تھی۔ جب میں نے کل کہہ دیا تھا کہ مجھے اس شخص سے بالکل بھی نہیں ملنا، تو پھر میرے پاس اس کی آمد کا پیغام لانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ سیکریٹری پر چلائے تھے۔ سر، میں نے ان سے یہی کہا تھا، لیکن وہ جواب میں کہنے لگے کہ آج وہ آپ سے ملنے نہیں بلکہ آپ کو یہ لفافہ دینے آئے ہیں۔ سیکریٹری کی منمنائی آواز سن کر انہوں نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے لفافہ اس کے ہاتھ سے لے لیا تھا۔ کتنی دیر تک لفافہ ہاتھ میں لیے رہنے کے بعد انہوں نے اسے کھول کر دیکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سر، میں نے آپ سے ملنے کی بہت کوشش کی، مگر شاید خدا کو ہمارا ملنا فی الحال منظور نہیں۔ میں نے اپنا ٹرانسفر واپس استنبول کروا لیا ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی ہمیں زندگی میں ایک بار ضرور ملنا ہے۔ اپنے اس یقین کی وجہ میں نہیں جانتا، مگر مجھے لگتا ہے کہ ہم ملیں گے ضرور۔ اپنے اسی یقین کے سہارے میں آپ تک اپنا استنبول کا ایڈریس اور فون نمبر پہنچانا چاہتا تھا، آج یا 10 سال بعد، لیکن میں آپ کا انتظام کروں گا۔ اوزان واصف۔ خط پڑھ کر باوجود شدید غصے کے وہ اسے پھاڑ کر ڈسٹ بن میں نہیں ڈال سکتے تھے۔ خط کو واپس لفافے میں ڈال کر انہوں نے اپنی دراز میں رکھ دیا تھا۔ اپنے ایسا کرنے کی وجہ، جو ان کی وجہ خود ان کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، جس شخص سے وہ نہ آج نہ کبھی ملنا ہی نہیں چاہتے تھے، اس کا پتہ سنبھال کر رکھنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ مگر وہ جانتے تھے کہ 1 سال بعد وہ خود اپنے ہی فیصلے کی نفی کرتے خود کو اس سے ملنے پر مجبور پائیں گے، اور ایسا کرنے پر نہ انہیں نیہا نے مجبور کیا تھا اور نہ اوزان نے، نہ ہی کسی اور نے، بلکہ خود ان کے اپنے دل نے۔ آپ کو یہ یقین کیوں تھا اوزان کہ میں آپ سے ملنے ضرور آؤں گا؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بآخر اس بات کی طرف آ گئے تھے جو شاید خود بھی ان سے سننا چاہتا تھا۔ اس کے سوال پر وہ چائے کا کپ واپس ٹرے میں رکھتا ہوا بڑی سنجیدگی سے بولا، نیہا نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے بابا اسے بہت پیار کرتے ہیں، اور جن سے ہم بہت پیار کرتے ہیں انہیں ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ اس کے پراعتماد انداز پر ٹھٹک کر اس کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ وہ نہ گھبرایا ہوا لگ رہا تھا، نہ ہی نروس، بے تحاشا ذہین آنکھیں اعتماد لیے ہوئے تھیں۔ آپ کو یقین کیوں کر ہے کہ خوشیوں کا دار و مدار آپ کے ساتھ ہونے پر ہے؟ ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ وہ آپ کے بغیر بھی بہت خوش ہے تو؟ وہ بڑی سنجیدگی سے دریافت کر رہے تھے۔ انہوں نے اسے جھٹلانے والا انداز تھا، اس لیے کیونکہ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اسے ساری دنیا میں سب سے زیادہ پیار اپنے بابا سے ہے، اور بابا سے ذرا کم، مگر جو اسے بہت اچھا لگتا ہے وہ میں ہوں، اور جو لوگ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں ہم خوش بھی انہی کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ساتھ صاف گوئی سے بولا تھا، لہجہ بہت شائستہ اور باادب ہونے کے ساتھ ساتھ اعتماد سے بھرپور تھا۔ اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ اسے ہمیشہ خوش رکھیں گے؟ وہ اپنے مخصوص دوک ٹوک انداز میں مخاطب ہوئے تھے۔ میں اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہوں، اور ہر باپ کی طرح میری خواہش ہے کہ اس کا مستقبل بہت محفوظ اور خوشیوں بھرا ہو۔ کیا آپ مجھے ایسی کوئی ضمانت دے سکتے ہیں؟
ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی ایگزیکٹو پوسٹ کے لیے کسی ایک امیدوار کا تفصیلی انٹرویو کر رہے ہوں۔ میں کیا اور میری گارنٹی کیا؟ وہ سنجیدہ سی ہنسی ہنسا تھا۔ اگر بات گارنٹی کی ہے سر، تو گارنٹی تو میں اس بات کی بھی نہیں دے سکتا کہ میں اگلا سانس لوں گا بھی یا نہیں۔ جب میں اتنا بے اختیار ہوں کہ خود اپنی اگلی سانس کا مجھے نہیں پتا، تو میں ایسی کوئی گارنٹی کس طرح پیش کر سکتا ہوں؟ اگر ہم ہر کام کرنے سے پہلے ضمانتیں طلب کرنے لگیں تو دنیا کے آدھے سے زیادہ کام رک جائیں گے۔ اکثر اوقات ہمیں بہت سے بڑے بڑے فیصلے صرف اپنے تجربات کی روشنی میں دل اور دماغ کی آمادگی کے ساتھ کرنے پڑتے ہیں۔ کبھی وہ فیصلے صحیح ثابت ہوتے ہیں اور کبھی بہت سوچ سمجھ کر کیے جانے والے فیصلے بھی غلط ثابت ہو جاتے ہیں۔ وہ بغیر گھبرائے تفصیلی جواب دے رہا تھا۔ انہوں نے دل ہی دل میں اس کے اعتماد اور صاف گوئی کو سراہا تھا۔ وہ براہ راست ان کی آنکھوں میں دیکھے بغیر بہت مؤدبانہ انداز میں بات کر رہا تھا، مگر نظریں نیچے کر کے بات کرنے میں صرف اور صرف ادب ملحوظ خاطر تھا، ورنہ اسے کوئی پریشانی نہیں تھی، جبکہ وہ خود مستقل اس پر نظریں جمائے اس کے ایک ایک لفظ کو تول رہے تھے۔ میں اس کی منگنی کر چکا ہوں، اور وہ بھی اس کی رضامندی سے۔ وہ اس منگنی پر خوش ہے۔ شاید 2-3 ماہ میں اس کی شادی کر دوں۔ اپنے طور پر انہوں نے اسے چونکانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اسی طرح نظریں جھکائے بیٹھا رہا تھا۔ میرا ہونے والا داماد بہت پڑھا لکھا، ہینڈسم اور پاکستانی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اسے اور اس کی فیملی کو ایک طویل عرصے سے جانتا ہوں۔ اس کے اندر اتنی ساری خوبیوں کے ہوتے ہوئے بھی میں آپ کو اس پر ترجیح کیوں دوں؟ کیا آپ اپنے حق میں کوئی ایسی بات بتا سکتے ہیں جو آپ کے خیال سے آپ کو اس سے ممتاز کرتی ہو، جس کی بنیاد پر میں آپ کو اس کے مقابلے میں ترجیح دے سکوں؟ پھر وہی باروب اور بے پناہ سنجیدہ لہجہ تھا۔ نہیں، میں ایسی کوئی بات نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ میں نہ پاکستانی ہوں، نہ آپ میری فیملی کو جانتے ہیں، اور میرا مسلمان ہونا بھی آپ کی نظروں میں مشکوک ہے۔ اور صرف ایک واحد بات جسے میں اپنے حق میں سمجھتا ہوں، اس پر شاید آپ یقین نہ کریں، کیونکہ آپ کی خواہش کے مطابق میں اپنی اس بات کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکوں گا، اور اگر پیش کرنے کی کوشش کروں گا تو شاید آپ اسے تسلیم نہ کریں۔ وہ بہت دیر بعد جھکا ہوا سر اٹھا کر آہستہ آواز میں بولا تھا، آپ کے یہ تمام اعتراضات مجھے نیہا نے نہیں بتائے۔ اسلام آباد سے آنے کے بعد میرا اس سے بھی کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ آخری بات اس نے مجھے ای میل کر کے آپ کے انکار کا بتایا تھا، اور اس میں بھی کوئی وجہ نہیں لکھی تھی، مگر میں نے پاکستانی کلچر بہت قریب سے دیکھا ہے۔ میری ممی خود پاکستانی تھیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ کو میرے بارے میں یہی اعتراضات ہوئے ہوں گے۔ وہ اس کی ذہانت کے متعارف ہو گئے تھے۔ ان کے چہرے پر لکھی حیرت وہ فوراً بھانپ گیا تھا، اور اسی لیے خود ہی جواب دے دیا تھا، بالکل درست، مجھے یہی اعتراضات تھے۔ وہ اتنی دیر میں پہلی بار ذرا سا مسکرائے تھے۔ لیکن وہ کون سی بات ہے جسے آپ اپنے حق میں سمجھتے ہیں، لیکن میری خواہش کے مطابق اس کا کوئی ثبوت دینے سے قاصر ہیں؟ ان کے سوال پر وہ بے ساختہ بولا تھا، کیا آپ میری بات کا یقین کر لیں گے؟ یہ سوال قبل از وقت ہے، آپ بات بتائیں، میں یقین کروں گا یا نہیں، اسے رہنے دیں۔ وہ ذرا سا ریلیکس ہو کر بیٹھتے ہوئے بولے تھے، محبت۔ وہ گہرے لہجے میں بولا تھا، محبت ہی وہ بات ہے جو مجھے اپنا سب سے بڑا ہتھیار اور اپنے حق میں سب سے بڑا
پلس پوائنٹ محسوس ہوتی ہے۔ وہ جو کوئی بھی ہے، اتنی ساری خوبیوں کے باوجود بھی کم از کم محبت کے معاملے میں مجھ سے نہیں جیت سکتا۔ پورا 1 سال ہو گیا میں اس سے نہیں ملا، اس کی آواز نہیں سنی، آنے والے وقت میں بھی ایسی کوئی امید نظر نہیں آتی، مگر پھر بھی میں نے ہر لمحہ، ہر پل اس محبت کو اپنے دل میں پہلے سے بھی زیادہ شدید پایا ہے۔ اتنا شدید کہ مجھے اپنے گھر کی ویرانی بری نہیں لگتی۔ میں نے اسے ملنے کے بعد پھر کبھی ایک لمحے کے لیے بھی کسی اور کے بارے میں نہیں سوچا۔ آپ کو شاید میری یہ بات اچھی نہ لگے، مگر میں نے بارہا اپنے گھر میں تنہا بیٹھے اس کی موجودگی محسوس کی ہے، اسے اپنے آس پاس چلتا پھرتا اور ہنستا سنا ہے۔ وہ بہت ہی آہستہ آواز میں کچھ سوچتا ہوا بول رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس وقت بھی خود کو کسی ایسی ہی کیفیت سے گزارتا پا رہا ہو۔ وہ بہت دیر تک اسے یکٹک دیکھتے رہے تھے، پھر ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولے، ویسے تو میں نے ہوٹل میں اپنے لیے روم بک کروا لیا ہے، مگر آپ چونکہ رات بہت ہو گئی ہے تو میرا خیال ہے آج رات میں یہیں ٹھہر جاؤں، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ وہ کسی خیال سے چونک کر ان کی بات سننے لگا۔ ان کا جملہ مکمل ہوتے ہی وہ ایک دم گڑبڑا کر بولا، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ میرے لیے بہت قابل احترام مہمان ہیں، میرا خیال ہے رات بہت ہو گئی ہے، صبح سحری کے لیے بھی اٹھنا ہوگا۔ وہ جواب میں جمائی روکتے ہوئے بولے تھے۔ انٹرویو ختم ہو چکا تھا، اب امیدوار کو جانے کے لیے کہا جا رہا تھا۔ جس طرح ایک انٹرویو دینے والا اپنے انٹرویو لینے والے کے چہرے پر اپنے بارے میں آخری تاثرات جانچنا چاہتا ہے، ایسے ہی اس نے بھی ایک نظر انہیں بغور دیکھا تھا۔ آپ یقیناً بہت تھکے ہوئے ہوں گے، آرام سے سو جائیں، سحری میں آپ کو جگا دوں گا۔ وہ انہیں شب بخیر کہتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ نیند تو خیر انہیں کیا آنی تھی۔ بستر پر لیٹے وہ کبھی نیہا اور کبھی اوزان کو سوچے جا رہے تھے۔ بابا وہ بہت اچھا ہے، بالکل آپ کی طرح۔ آپ اس سے ملیں گے تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ میں نے اس کے بارے میں جو کچھ بھی کہا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر اچھا ہے۔ نیہا کی پرجوش سی آواز سماعتوں میں رس گھول رہی تھی۔ ہاں میری جان، تم ٹھیک تھیں اور میں غلط۔ وہ واقعی بہت اچھا ہے، ہر لحاظ سے میری بیٹی کے لائق ہے۔ وہ اپنی چہیتی بیٹی کو تصور میں مخاطب کیے بیٹھے تھے۔ ہم اپنی اولاد کو سب کچھ دیتے ہیں، ان کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں، بچپن کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کر بڑے ہو کر تعلیم تک کے معاملے میں انہیں پوری آزادی دیتے ہیں۔ وہ جو پروفیشن چاہتے ہیں اختیار کرنے دیتے ہیں، جہاں چاہے جاب کریں۔ دوسروں کے سامنے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بچوں پر کوئی روک ٹوک نہیں۔ انہیں ہر طرح کی آزادی حاصل ہے۔ پھر جب ہمارے بچے اس آزادی کے عادی ہو جاتے ہیں، انہیں اپنے فیصلے خود کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، وہ خود اپنا اچھا برا سوچنے کے قابل ہو جاتے ہیں، تو ان کی زندگی کے سب سے اہم فیصلے کے وقت اچانک ہی ہم ان سے تمام اختیارات اور آزادیاں واپس لے لیتے ہیں، اور جو ہماری اولاد ایسا کرنے سے انکار کر دے تو اس پر خودسری اور نافرمانی کا الزام لگانے میں دیر نہیں کرتے۔ وہ تکیے پر سر رکھ کر لیٹے ہوئے چھت کی طرف نظریں جمائے خود اپنا محاسبہ کر رہے تھے۔ اور میں کون سا مختلف ہوں؟ میں نے اپنی بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی، انہیں اچھائی برائی کا فرق سمجھایا، زندگی گزارنے کا ڈھنگ سمجھایا، اور جب میری بیٹی نے اپنی زندگی کے بارے میں خود کچھ سوچنا چاہا تو بغیر کسی چھان بین کے ہی فوراً انکار کر دیا۔
کیا مجھے اپنی بیٹی پر بھروسہ نہیں تھا یا اپنی تربیت میں کوئی کمی محسوس ہو رہی تھی؟ کیا میری بیٹی کسی غلط شخص کے بارے میں سوچ سکتی تھی؟ اور فرض کیا کہ اس نے کسی غلط آدمی کو پسند کر لیا تھا تو بھی کیا مجھے یوں بغیر ملے بغیر دیکھے صاف انکار کر دینا چاہیے تھا؟ اتنا حق تو مجھے اپنی بیٹی کو دینا چاہیے تھا کہ اس کے پسند کردہ بندے سے مل لوں، پھر چاہے وہ مجھے نہ اچھا لگتا اور میں انکار کر دیتا، اور اگر مجھے اوزان اس وقت اچھا نہ لگتا اور میں نیہا سے کہتا کہ نہیں نیہا، یہ شخص مجھے اچھا نہیں لگا، تو کیا وہ ضد کرتی؟ نہیں، وہ ایسا کبھی بھی نہیں کرتی۔ میری وہ بیٹی جسے میں پیار سے سمجھاتا کہ نیہا یہ ڈال ہم آج نہیں لیں گے، پھر کسی اور دن لیں گے، تو وہ بغیر روٹھے فوراً مان جایا کرتی تھی۔ کیا میری وہ فرما بردار بیٹی آج میری بات سے اختلاف کر کے روٹھ سکتی تھی؟ بیٹی کو سوچتے ہوئے ان کی آنکھیں جھلملانے لگی تھیں۔ نیہا میری جان، میری پیاری بیٹی، ایک بیٹی ہونے کے ناطے تم نے مجھے کہیں کسی مقام پر مایوس نہیں کیا، مگر ایک باپ ہونے کی حیثیت سے میں نے تمہیں ضرور مایوس کیا ہے۔ جب ہم کسی پر حق رکھتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ کچھ فرائض بھی تو ہم پر عائد ہوتے ہیں۔ تم میری خوشیوں کے لیے ہونٹوں پر جھوٹی مسکراہٹ سجائے پھر رہی تھیں، اپنے اشک مجھ سے چھپا رہی تھیں، اور میں اس سے بے خبر تو نہیں تھا، مگر قصداً اس طرف سے نگاہیں پھیرے ہوئے تھا۔ تم نے دل میں کیا سوچا ہوگا کہ میرے بابا کتنے ظالم ہیں، مگر نہیں، تم اپنے دل میں بھی میرے خلاف کوئی خیال نہیں لائی ہوگی۔ میری خاطر چپ چاپ خود کو قربان کر رہی تھیں اور میں خاموش کھڑا سب دیکھے جا رہا تھا، مگر میری جان، تمہاری آنکھ سے بہنے والے ہر آنسو میرے دل پر گر رہا تھا۔ میں تمہیں تمہاری سب خوشیاں لوٹاؤں گا نیہا، اور اگر ایسا نہ کر سکا تو خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اب میری بیٹی کے لبوں پر کبھی جھوٹی مسکان نہیں سجے گی، وہ اپنے دل کی پوری آمادگی کے ساتھ مسکراہٹیں بکھیرے گی، ایسی مسکراہٹ جس میں اس کی آنکھیں اس کی ہنسی کا ساتھ دے رہی ہوں گی۔ اپنی آنکھوں سے گرنے والے اشکوں کو آہستگی سے خشک کرتے ہوئے وہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھ گئے تھے۔ وہ دعا مانگنے میں مشغول تھے جب اوزان نے دروازے پر دستک دی تھی۔ اسے جواب دے کر جائے نماز طے کر کے وہ کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ کمرے کا دروازہ نیم وا کیے کھڑا ہوا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ لگتا ہے آپ رات بھر سوئے ہی نہیں، انہیں ڈائننگ روم میں لے کر آتے ہوئے اس نے تشویش سے پوچھا تھا۔ ہاں، بس نیند نہیں آئی، وہ اس کے تشویش بھرے انداز میں پر مبہم سا مسکرائے تھے۔ آپ سحری میں کیا لیں گے؟ رات کو مجھے پوچھنا یاد ہی نہیں رہا۔ ملازم کو ٹیبل پر لوازمات رکھتے دیکھ کر وہ کچھ شرمندگی سے بولا تھا۔ میری ایسی کوئی خاص ڈش نہیں ہوتی، سحری میں جو کچھ بھی ہے مناسب ہے، وہ اسے اطمینان دلاتے ہوئے بولے تھے۔ گردن ہلاتے ہوئے اس نے ان کے آگے پلیٹ رکھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ انہیں مختلف ڈشز پیش کر رہا تھا۔ اچھا، آپ تھوڑا سا دودھ ہی لے لیں۔ انہیں بہت جلدی ہاتھ روکتا دیکھ کر وہ اپنائیت سے بولا تھا۔ اس کے کہتے ہی انہیں نیہا کی نصیحت بھی یاد آ گئی تھی، اس لیے فوراً ہی دودھ کے لیے حامی بھر گئے تھے۔ سحری کے بعد وہ دونوں ساتھ ہی نماز پڑھنے گئے تھے۔ نماز پڑھ کر واپس آئے تو وہ گاڑی سے اترتا ہوا ان سے بولا، آپ مجھے بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، تھوڑی دیر ضرور سو جائیں۔ جواب میں انہوں نے یوں گردن ہلائی تھی جیسے خود بھی یہی سوچے ہوئے تھے۔ کمرے میں آ کر لیٹے، واقعی نیند آ گئی تھی۔ وہ بہت گہری نیند سوئے تھے۔ آنکھ کھلی تو گھڑی دوپہر کے 12 بجا رہی تھی۔ منہ ہاتھ دھو کر باہر نکلے تو ملازم جیسے انہی کے انتظار میں کھڑا تھا۔ ان کے ہاتھ میں ایک ورقہ پکڑا کر وہ خاموش کھڑا تھا۔ آفس میں ایک ضروری کام ہے، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا۔
مختصر سی تحریر تھی۔ ملازم سے اخبار مانگنے کا ارادہ رکھتے تھے مگر اسے انگریزی نہیں آتی تھی اور وہ ترکی زبان سے ناآشنا تھے۔ چاروں ناچار خاموشی سے باہر لان میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ سردیوں کی دھوپ بہت بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ خود ہی ان کے لیے اخبار لے آیا تھا۔ اخبار پڑھ کر اندر آئے تو وہ ان کا کمرہ صاف ستھرا کیے اب استری کرنے کے لیے کپڑے مانگ رہا تھا۔ غالباً وہ اسے سب کچھ بریف کر کے گیا تھا۔ 2:30 بجے وہ واپس آیا تو سیدھا انہی کے کمرے میں آ گیا تھا۔ سوری، میں آج جاتا نہیں لیکن ایک ارجنٹ کام پڑ گیا تھا، وہ معذرت خوانا لہجے میں بولا تھا۔ آپ بور تو نہیں ہوئے؟ اس نے مزید دریافت کیا تھا۔ اب کی بار وہ قہقہا لگا کر ہنس پڑے تھے۔ وہ ان کے قہقہے کو تعجب سے دیکھ رہا تھا۔ تم سے مل کر تو مجھے ایسا لگنے لگا ہے جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ ہوں، وہ بے تکلفانہ انداز میں ہنستے ہوئے بولے تھے۔ اس نے کچھ جھینپ کر نظریں جھکا لی تھیں۔ مجھے تم اچھے لگے ہو اوزان، وہ اچانک بے اختیار ہو کر بول پڑے تھے۔ مجھے بھی آپ بہت اچھے لگے ہیں، اور یہ تعریف میں اپنی تعریف کے جواب میں نہیں کر رہا، بلکہ رات ہی آپ سے یہ بات کہنا چاہتا تھا، مگر سچی بات تو یہ ہے کہ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بڑی سچائی سے بولا تھا۔ اچھا، تو رات تم مجھ سے ڈر رہے تھے؟ وہ مسکرائے تھے۔ ڈر تو نہیں رہا تھا لیکن ایک جھجک سی محسوس ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں آپ کیا سوچیں۔ اصل میں نیہا نے مجھے آپ کے بارے میں اتنی ساری باتیں بتائی تھیں کہ ملے بغیر ہی میں آپ کی بہت سی عادتیں جان گیا تھا۔ ملے بغیر ہی آپ مجھے اچھے لگنے لگے تھے۔ وہ ان کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ تم نے ابھی تک ایک بار بھی نیہا کی خیریت نہیں پوچھی؟ وہ اس کی طرف بغور دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ یا یہ پوچھتے ہوئے بھی تمہیں ڈر لگ رہا تھا؟ وہ اپنی بات کے اختتام پر کھل کر مسکرائے تھے۔ ہاں، یہ پوچھتے ہوئے تو میں واقعی ڈر رہا ہوں۔ آپ میرے پوچھے بغیر ہی بتا دیں۔ وہ پہلی بار ان سے بے تکلفانہ انداز میں ہنس کر بولا تھا۔ وہ دوحہ گئی ہوئی ہے اپنی بہن کے پاس، اسے میرے یہاں آنے کا پتہ نہیں۔ میں اس سے آفس کا کام سے بینکاک جانے کا جھوٹ بول کر آیا ہوں، وہ اسے تفصیل سے بتا رہے تھے۔ وہ 1 ہفتہ دوحہ رہ کر واپس آئی تو بابا پہلے ہی سے موجود تھے۔ کل ہی واپس آیا ہوں میں، اور تمہارے بغیر مجھے سحری اور افطاری میں کوئی پرابلم بھی نہیں ہوئی۔ وہ اس کے ناراضگی بھرے انداز کے جواب میں اطمینان سے بولے تھے۔ بابا، گھر میں کیا کوئی مہمان آیا تھا؟ وہ کچن کی ابتر حالت اور سنک میں موجود ڈھیر سارے برتن دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کوئی خاص تو نہیں، بس آفس کے 1-2 لوگ آئے تھے۔ وہ اس کی شاپنگ دیکھتے ہوئے عام سے انداز میں بولے تھے۔ اپنے کمرے میں آئی تو بھی اسے ایسا لگا جیسے یہاں بابا کے علاوہ بھی کوئی آیا تھا۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر تازہ سرخ گلاب دیکھ کر تو وہ حیران ہی رہ گئی۔ میرے کمرے میں پھول آپ نے رکھے ہیں؟ وہ واپس بابا کے پاس آئی تھی۔ لو، مجھے تمہارے کمرے میں پھول رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ مذاق اڑانے کے انداز میں بولے تھے۔ پھر پھول کہاں سے آئے؟ مجھے کیا پتا؟ میں تو صبح سے تمہارے کمرے میں گیا ہی نہیں ہوں، وہ لاپرواہی سے بولے تھے۔ وہ خود ہی سوچ کر الجھتی رہی تھی۔ کبھی کسی دوست کے بارے میں سوچتی، کبھی یہ سوچتی کہ شاید بابا میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، مگر رات جب وہ سونے کے لیے لیٹی تو پاس رکھے وہ سرخ گلاب اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اسے ایک عجیب سا احساس ہوا تھا، کوئی مانوس سی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنی سوچوں اور خیالات سے گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ ایسا کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس نے خود کو جھٹلایا تھا۔ نیہا، جلدی سے ڈرائنگ روم میں آؤ۔ بابا اسے دور سے ہی مخاطب کرتے ہوئے کچن میں داخل ہوئے تھے۔
اس وقت کون آ گیا؟ میرے شاہی ٹکڑے خراب ہو جائیں گے۔ چاند رات کو عید کے پکوان پکانے میں وہ ہمیشہ ہی بے حد مصروف ہوا کرتی تھی، اور ایسے میں کسی مہمان کی آمد اسے سخت ناگوار گزرتی تھی۔ چھوڑو اسے، کچھ نہیں ہو رہا تمہارے شاہی ٹکڑوں کو، ذرا چل کر دیکھو تو صحیح کون آیا ہے، بابا چہکتی ہوئی آواز میں بول رہے تھے۔ اس نے غور کیا کہ بابا آج بے تحاشا خوش نظر آ رہے ہیں۔ وہ اس کی سوچوں سے بے نیاز اسے ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے ڈرائنگ روم کی طرف لے آئے تھے۔ کیا تم پوچھ سکتی ہو کہ اندر کون موجود ہے؟ ڈرائنگ روم کے اندر کے بند دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ اس سے کسوٹی کھیلنے لگے تھے۔ وہ ہکا بکا ان کی شکل دیکھ رہی تھی۔ ان کے انداز میں بچوں جیسی شرارت اور شوخی تھی۔ تمہاری آسانی کے لیے میں یہ بات بتا سکتا ہوں کہ وہ شخص تمہیں میرے بعد ساری دنیا میں سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اس کا دل بے اختیار تیز تیز دھڑکنے لگا تھا۔ بابا؟ وہ ایک پل کو ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ کر بھاگنے والے انداز میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ اسے اندر آتا دیکھ کر وہ صوفے سے اٹھ گیا تھا۔ کیسی ہو نیہا؟ ایسا لگ رہا تھا وقت کی رفتار تھم گئی ہے، شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنی آنکھیں زور سے بند کر کے دوبارہ کھولی تھیں، مگر سامنے کے منظر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ بلیک جینز اور گرے ٹی شرٹ میں وہ اپنی اسی جاندار مسکراہٹ سمیت اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ سر پیچھے گھما کر بابا کی طرف دیکھا۔ وہ اسی طرح دروازے کے پاس کھڑے مسکراتے ہوئے اس کی سمت دیکھ رہے تھے۔ وہ ایک دم مڑ کر بابا کی طرف آ گئی تھی۔ وہ اس پل اپنی کوئی بھی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی، مگر اسے بے تحاشا رونا آ رہا تھا۔ اس کی کیفیت سمجھتے ہوئے انہوں نے بے اختیار اس کا سر اپنے سینے سے لگایا تھا۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا تھا میری جان کہ تمہارے پاپا تمہیں دکھ دے کر خوش رہ سکتے ہیں؟ دیکھو، میں اسے واپس لے آیا ہوں۔ میں نے خود سے عہد کیا تھا اپنی بیٹی کو اس کی تمام خوشیاں اس عید پر ضرور لوٹاؤں گا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی اور وہ اس کا سر تھپکتے ہوئے سرگوشی کر رہے تھے۔ وہ بھی ان دونوں کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کتنی بری بات ہے، تم اوزان سے ڈھنگ سے ملی بھی نہیں ہو اور رونے کھڑی ہو گئی۔ وہ بھی کیا سوچ رہا ہوگا کہ نیہا کو میرا آنا اتنا برا لگا ہے کہ میری شکل دیکھتے ہی رونے لگ گئی ہے۔ اس کی بات سنتے ہی اس نے فوراً سر اوپر اٹھایا تھا اور نظریں برابر میں کھڑے اس شخص سے ٹکرائی تھیں جسے اس نے گزرے ہر لمحے اور ہر پل میں بے حد یاد کیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ بابا، آپ تو کہہ رہے تھے کہ نیہا بہت زیادہ سنجیدہ اور میچور ہو گئی ہے، مجھے تو یہ بالکل بھی بدلی ہوئی نہیں لگ رہی۔ دیکھیں کیسے بچوں کی طرح رو رہی ہے۔ بابا اس کے کمنٹس پر ہنس پڑے تھے اور وہ اس کی بات سے زیادہ لفظ بابا پر حیران ہوئی تھی۔ وہ اتنی بے تکلفی سے ان سے مخاطب تھا جیسے برسوں کی۔ بابا، آپ تو کہہ رہے تھے کہ نیہا بہت زیادہ سنجیدہ اور میچور ہو گئی ہے، مجھے تو یہ بالکل بھی بدلی ہوئی نہیں لگ رہی۔ دیکھیں کیسے بچوں کی طرح رو رہی ہے۔ بابا اس کے کمنٹس پر ہنس پڑے تھے اور وہ اس کی بات سے زیادہ لفظ بابا پر حیران ہوئی تھی۔ وہ اتنی بے تکلفی سے ان سے مخاطب تھا جیسے برسوں کی شناسائی ہو۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بابا، یہ سب کیا ہے؟ وہ اچانک بے بسی سے کہتی ان دونوں سے دور ہٹ گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا وہ دونوں مل کر اسے زج کرنے میں مصروف تھے، یوں جیسے اس کے ساتھ کوئی
یوں جیسے اس کے ساتھ کوئی پزل کھیلا جا رہا ہو۔ تمہیں کہہ کون رہا ہے کہ اپنی چھوٹے سے دماغ پر زیادہ زور ڈالو؟ اوزان مسکراتا ہوا بولا تھا۔ نیہا، مجھے لگ رہا ہے کہ تمہارے شاہی ٹکڑے جلے ہوئے ٹکڑوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ بابا ناک سکیڑ کر جلنے کی بو سونگھتے ہوئے بولے تھے۔ ٹھہرو، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ وہ ڈرائنگ روم سے نکل گئے تھے۔ اس نے ان کی کوئی بات بھی سنی ہی نہیں تھی، بس سر جھکائے کچھ سوچوں میں الجھی ہوئی تھی۔ بیٹھ جاؤ نیہا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر صوفے کی طرف آتا ہوا بولا تھا تو وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تیرتی الجھن، حیرانی، ناراضگی، ان سب جذبات کے پیچھے خوشی دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا تھا نیہا، بابا واقعی بہت اچھے ہیں، اور ان جیسا اچھا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ تم سے مل کر اگر میں نے محبت کے حقیقی معنی پائے ہیں تو بابا سے مل کر اپنے تمام کھوئے ہوئے رشتے دوبارہ پا لیے ہیں۔ وہ اس کے برابر میں بیٹھا خوشی سے بھرپور لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ بڑی والہانہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم تو میری جدائی میں پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو، وہ شرارتی لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ایک دم کچھ نروس ہو کر وہ اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کرنے لگی تو وہ اسی شرارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، آج یہ ہاتھ میں نے بابا کی اجازت سے تھامے ہیں، لہٰذا چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چلو بھئی نیہا، تمہارے شاہی ٹکڑے تو مرحوم و مغفور ہو چکے ہیں، اب ان کی جگہ کچھ اور بنا لینا۔ بابا کی آواز سنتے ہی فوراً اس کے ہاتھ چھوڑ کر وہ تھوڑا دور ہٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ اب کی بار ہنسنے کی باری اس کی تھی۔ اسے کھلکھلا کر ہنستے دیکھ کر وہ تھوڑا کھسیانہ ہو کر سر جھکاتے ہوئے خود بھی ہنس پڑا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی انہوں نے بیٹی کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تو وہ ایک طویل عرصے سے دیکھ نہیں پائے تھے، تو دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ پھر وہ بیک وقت ان دونوں سے مخاطب ہوئے، چاند رات کو تم لوگ گھر پر کیا کر رہے ہو؟ جاؤ نیہا، اوزان کو کراچی کی چاند رات دکھاؤ، اس کی رونق دکھا کر لاؤ، اور تم بھی ایک عدد شلوار قمیض خرید لاؤ۔ جینز اور ٹی شرٹ یا 3 پیس سوٹ میں تمہیں عید کی نماز پڑھنے ساتھ نہیں لے کر جاؤں گا۔ وہ اوزان سے مخاطب ہوئے تو وہ ہنستے ہوئے اقرار میں سر ہلا گیا تھا۔ اچھا، میں کپڑے چینج کر کے آتی ہوں۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں گھس گئی تھی۔ کیا خوشیوں اس طرح دبے پاؤں بھی آ جاتی ہیں، بغیر دستک دیے، بالکل اچانک؟ بالوں میں برش چلاتے ہوئے وہ خود سے پوچھ رہی تھی۔ سرخ گلابوں پر نظر پڑی تو اس کے لب آپ ہی آپ ہنس دیے تھے۔ اچانک تو نہیں، ان سرخ گلابوں نے صبح بہارا کی نوید دی تھی۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو اسے آتا دیکھ کر وہ فوراً کھڑا ہو گیا تھا۔ پورچ تک بابا بھی ان لوگوں کے ساتھ ہی آ گئے تھے۔ تم گاڑی چلاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری ڈرائیونگ میں کتنی بہتری آئی ہے۔ وہ دوسری طرف کا دروازہ کھولتا ہوا بولا تو اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ گاڑی سٹارٹ کر کے گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے اس نے اوزان کی تعصب میں ڈوبی آواز سنی، تمہارا سٹارٹ آج بھی اتنا ہی بکواس ہے جتنا سال بھر پہلے تھا، اور ریورس تو بالکل ہی ہوپلیس ہے۔ لڑکی، تمہاری ڈرائیونگ صحیح ہونا مشکل ہے۔ اس سے کہتے وہ زور سے آواز لگا کر بابا سے بولا تھا، بابا، آپ تو کہہ رہے تھے کہ نیہا کافی اچھی ڈرائیونگ کرنے لگی ہے، مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگا۔ اس کی چڑھتی ہوئی شکل دیکھ کر بابا کا قہقہا بے ساختہ تھا۔ ان دونوں کے جاتے ہی وہ فوراً شکرانے کے نفل پڑھنے کھڑے ہو گئے تھے۔ اپنے رب کا شکر ادا کرنا ان پر واجب تھا، جس نے انہیں
صحیح فیصلہ کروا لیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو اس کی مسکراہٹیں لوٹانے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور یہ سب ان کے رب کی عنایتیں تھیں۔ کتنی دیر تک وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اپنے رب سے یہی دعا مانگتے رہے تھے کہ ان بچوں کی زندگی میں ایسی بے شمار عیدیں آئیں، نیہا اور اوزان خوشیوں بھری ایسی ہزاروں عیدیں ایک دوسرے کے سنگ منائیں۔ ان دونوں کی واپسی سے پہلے انہیں اپنے پیارے دوست احمد کو بھی فون کرنا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ احمد بھابھی اور سب سے بڑھ کر سکندر کے ساتھ وہ بہت بڑی زیادتی کر گئے ہیں۔ وہ ان سب سے معذرت کرنے کے لیے تیار تھے، خاص طور پر سکندر سے وہ بہت شرمندہ تھے، مگر یہ شرمندگی اس شرمندگی سے تو بہرحال کم تھی جو اس جیسے پیارے لڑکے کو ایک ایسی لڑکی کے ساتھ منسوب کرتے جو اسے اپنی زندگی میں تو جگہ دے دیتی مگر اپنے دل میں کبھی نہیں۔ ختم شد۔